نہ ہو۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، پوری دنیا میں 11ویں شریف منائی جا رہی ہے۔ کچھ 11ویں شریف کے حوالے سے بھی ہماری مسکنسیپشنز کچھ ہوتے ہیں، اس کو اگر دور فرما دیں کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے۔ 11ویں شریف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور بطور خاص آپ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ دو ہے۔ ایک تو ہے کہ بطور خاص کسی ایک دن اللہ عز و جل کے کسی ولی کو یاد کرنا، ایک چیز تو اس میں یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں یہاں پر جمع ہے، ایصال ثواب اور کسی ولی کو بطور خاص یاد کرنا۔ یہ دونوں چیزیں جدا جدا اپنی اپنی جگہ پر نہایت اعلیٰ درجے کے مستحبات میں سے ہیں کہ کسی ولی کو یاد کرنا۔ تو اب ولی کو یاد کرنا یہ تو خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، خود قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے کہ کتاب میں یعنی قرآن پاک میں حضرت مریم کا ذکر کرو۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھی؟ اللہ عز و جل کی ایک ولیہ تھی، اور ان کا تذکرہ کرنے کا رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر ان کے واقعات اور ان کی کرامت قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ان کے حجرے میں بے موسم پھل اللہ عز و جل ان کو عطا فرماتا تھا۔ پھر ان کی عبادت کا تذکرہ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھی۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے عبادت کا بیان فرمایا، وسجدی ورکعی، رکوع اور سجدہ اس دونوں کا بیان فرمایا، پھر ان کے فضائل بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہان والوں پر چن لیا، ان کو منتخب کر لیا، پھر ان کی کرامت کا بیان کیا۔ یہ چار چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو ولی کی یاد اسی کا تو نام ہے کہ ہم ولی کو بحیثیت ولی یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت و ریاضت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے کشف و کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم اس کے فضائل جو ہے وہ پڑھتے ہیں یا وہ اس کے فضائل سنتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے وہ 11ویں شریف کے اندر کی جاتی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر سورہ نمل کے اندر حضرت آصف بن برخیہ، جو اصل آصف ہی ان کا نام ہے، ویسے آصف کہا جاتا ہے، تو ان کا تذکرہ اور ان کی کرامت جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود۔ پھر قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے میں ایک پوری سورت اولیاء کرام کے بارے میں ہے جس کا نام سورہ کہف۔ سورہ کہف جو ہے یہ ان 7 یا ان 8 اولیاء کرام کا تذکرہ ہے کہ جن کا پورا واقعہ بالتفصیل اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور جس کو فرمایا کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا پورا واقعہ بیان فرمایا، ان کا 309 سال تک سوئے رہنا غار کے اندر یہ بیان کیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلو دائیں اور بائیں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہے کہ 309 سال تک سوئے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نہ ان کا بدن گلا، نہ وہ فوت ہوئے، بلکہ وہ اسی حالت نیند کے اندر ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے ان کو کھلے میدان میں رکھا لیکن دھوپ سے بچا کے رکھا، یہ ان کی کرامت کا تذکرہ۔ پھر اللہ عز و جل پر ان کا کتنا پختہ ایمان تھا اس کا بیان ہے۔ پھر حتیٰ کہ ان کی جوانی کا بیان ہے، فرمایا کہ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اپنے قوم کے مشرک بادشاہ کے برخلاف وہ غار کے اندر چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ 309 سال بعد کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ تو یہ سورہ کہف جو ہے گویا سورہ اولیاء ہے، یہ ان 7 اولیاء کرام کا یہ تذکرہ ہے۔ اب اسی سورت کی اگر آپ تفسیر پڑھیں، اگر آپ 100 تفسیروں کا مطالعہ کریں گے، آپ کو 99 تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ان اولیاء کرام کے نام اگر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیے جائیں تو اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ یہ تفسیر کی کتابوں کے اندر اکابر مفسرین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر اولیاء کرام کا تذکرہ۔ تو اب 11ویں شریف کے اندر کیا تھا؟ اللہ عز و جل کے کامل ولی کا تذکرہ، پھر انہی کے ضمن میں ان کے والدین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، ان کے نانا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے اولیاء کرام کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 11ویں شریف اسی تذکرہ اولیاء کا نام ہے۔ دوسرا پہلو اس کے اندر ایصال ثواب کا ہے۔ تو ایصال ثواب تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اہل سنت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ آدمی اگر اپنے عمل کا ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ عز و جل مرحوم تک اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ایصال ثواب کا انکار مسلمان کہلانے والے فرقوں کے اندر صرف فرقہ معتزلہ نے کیا تھا۔ تو معتزلہ فرقہ نے کیا یا ان کے ماننے والے چند ایک ہوں گے جو اس کا انکار کرتے ہوں گے، ورنہ ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ 11ویں شریف ہے، جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ منائی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے،